دوستو السلام علیکم۔ آج بدھ کا روز ہے 25 فروری 2026۔ چلتے ہیں اسٹریٹ اوے۔ اسرائیل صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ 17 NGOs نے، غیر سرکاری آرگنائزیشنز نے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے اسرائیل کی حکومت کے خلاف، اور پٹیشن جمع ہو چکی ہے۔ پٹیشن کیا ہے کہ آپ نے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں جو آپ مداخلت کر رہے ہیں، جو آپ ان لوگوں کو انڈو کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کو ان کے گھروں سے آپ نے برباد کر دیا ان کے گھروں کو، اس آپریشن کو روکا جائے۔ یہ ہے وہ پٹیشن اسرائیل کے اندر، اسرائیلی یعنی سپریم کورٹ میں ان 17 NGOs نے جو ہے وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز نے پٹیشن فائل کی۔ اور امریکہ میں ٹرمپ صاحب نے جو اسٹیٹ آف دا یونین کو ایڈریس کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ملک، یہ جو 10% میں نے ٹیرف لگایا ہے میں اس کو 15% کروں گا۔ کسی نے اگر مداخلت کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی تو پھر اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ دھمکیاں بہت دیتے ہیں ٹرمپ صاحب، ایران کو بہت دھمکی دے رہے ہیں، علی خامنئی صاحب کو دے رہے ہیں، جبکہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ نہ میں سعودی عربیہ، نہ پاکستان، نہ ترکی کسی سے کے ذریعے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، براہ راست امریکہ مجھ سے مذاکرات کرے اور نیوکلیئر ایشو پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ 20% افزودگی انریچمنٹ تک ہم تیار ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں لے کے جانا چاہتے، یہ ایگریمنٹ کر لیں آپ۔ 0% انریچمنٹ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، کر کے دکھائیں گے۔ میزائل ٹیکنالوجی رجیم جو ہے وہ ہمارا ہے، وہ ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہائپرسونک میزائل بنائے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے ابھی تک اس پر، ایران پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے نا، اس لیے نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریٹیلیشن میں کوئی بھاری نقصان ہو جائے اس کا، اسرائیل کا اور سمندر میں آنے والے جہازوں کا، ایئر کرافٹ کیریئرز کا کتنی بمبارڈمنٹ کریں گے۔ تو یہ سہولت جو ہے ایران کو مضبوط کرنے کی سب سے زیادہ حاصل ہوئی ہے اس کو چین اور رشیا سے۔ چین اور روس نے ایران کی جو بھرپور مدد کی ہے وہ کرنے کو تیار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا میں جو حکومت تھی بشار الاسد کو، اس کو ہٹانے کے اندر بہت سے ملکوں کا کردار تھا، جس میں ترکی بھی شامل تھا، امریکہ بھی شامل تھا، اسرائیل بھی شامل تھا۔ تو یہ جو ریجنل ٹیریٹوریل ایشوز ہیں، جیسے پاکستان کے لیے افغانستان پاکستان نے مجبوراً حملے کیے اس لیے کہ پاکستان کی سرزمین کو آپ نے دہشت گردی کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ آپ نے BLA کے لوگوں کو افغانستان میں پناہ دی ہوئی ہے۔ وہ BLA کے لوگ جو ہیں، جو بھی دہشت گرد ہے، وہ وہاں پہ بلوچستان کے علاقے میں سپورٹ کہاں سے ہے؟ لاجسٹک سپورٹ ان کو کہاں سے مل رہی ہے؟ ظاہر ہے افغانستان سے مل رہی ہے۔ تو پاکستان کے پاس اپنے دفاع کا پورا حق استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے، ان کے جو کیمپس ہیں وہاں پر TTP وغیرہ کے، ان کو گرانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، اور بمبارڈمنٹ کی پاکستان ایئر فورس نے۔ اور پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلگام کا واقعہ کیا ہوا تھا اپریل کے مہینے میں، جس کے نتیجے میں مئی میں انڈیا سے برداشت نہیں ہوا، اس نے پاکستان پر حملہ کر دیا کہ جی ہم آتنکواد کے مراکز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ کون سا مراکز آتنکواد کا آپ نے ختم کیا بھائی؟ کیا وہ مساجد تھے، مدرسے تھے؟ کیونکہ اصل میں دین اسلام سے آپ کو چڑ ہے، اور اگر آپ کو دین اسلام سے اگر چڑ نہ بھی ہو، مخالفت نہ بھی ہو، مخالفت نہ بھی ہو، تو وہ نظر آنی چاہیے۔ وہاں کی جو اقلیت ہے، عیسائی ہوں یا سکھ ہوں یا مسلمان ہوں، انڈیا میں، ہندوستان میں، وہ جس جبر کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی کے نتیجے میں 7 سسٹر اسٹیٹس میں، جو کہ ہندو ڈومینیٹڈ ایریا تھا اور ہے، وہ اب عیسائی ڈومینیٹڈ ایریا ہو گیا ہے۔ تریپورہ کے سامنے صورتحال موجود ہے آپ کے، وہ رہنے کو تیار نہیں ہے آپ کے ساتھ، پورا کا پورا ایریا۔ اور 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہے نا، یاد دیکھیے گا آپ، یہی بنیاد بنے گی ہندوستان کے ٹوٹنے کی، اور ٹوٹ رہا ہے۔ جب آپ پاکستان کو انڈو کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ تو قائم رہے گا انشاءاللہ۔ 1947 میں تو تاریخ لکھی گئی، آپ نے مشرقی پاکستان کو ختم کر کے بنگلہ دیش بنایا، آج بنگلہ دیش کے عوام پاکستان کے ساتھ ہے۔ طارق رحمان صاحب بھی، میں ایک بات کر رہا ہوں، طارق رحمان صاحب بھی ڈاکٹر یونس کی طرح ان کو پاکستان، چائنا اور ترکی کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات قائم رکھنے ہوں گے۔ آپ ان کی کل ایک صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے یہاں پہ ایکسپریس میں کہ جنریشن زی جو ہے اس کو عوام نے جو ہے نا انڈو کر دیا۔ یہ وجہ نہیں ہے جنریشن زی بنگلہ دیش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ کہ جی وہ 71 میں انہوں نے جو کیا تھا پاکستان کے ساتھ،
وہ صحیح کیا تھا. اگر صحیح کیا تھا تو پھر حسینہ واجد کو 15 سال کے بعد کیوں وہاں سے نکال دیا اقتدار سے؟ یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ آج دہلی کی گود میں بیٹھی ہیں، جا کر وہیں پہ پناہ لی ہوئی ہے انہوں نے. ان کا بیٹا بھی ہے اور پوری فیملی ادھر ادھر تتر بتر. ان کی بھانجی انگلینڈ میں کیبنٹ کی منسٹر ہے، وزیر ہیں. بنگلہ دیش میں بجلی کے ایشو پر میں عرض کر چکا آپ کو کہ اڈانی کے ساتھ پھر آپ کو بات کرنا ہوگی. طارق رحمان، اڈانی مینس مودی. تو بنگلہ دیش کے خلاف ایک لیوریج انڈیا کے ہاتھ میں بجلی کا آ رہا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. عمران خان کی آنکھوں کا علاج جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. عدالتوں سے ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے اینڈ ہوپ فلی ون کین بلیو کہ عمران صاحب جو ہیں وہ بھی نیگوسیشنز کے لیے آئیں گے اور حکومت بھی نیگوسیشنز کے لیے کرنے کو تیار بیٹھی ہے. حکومت نہیں تو اسٹیبلشمنٹ. کہیں نہ کہیں تو آپ کو اونٹ کو کسی نہ کسی کروٹ بٹھانا ہوگا. زرداری صاحب کی فرسٹریشن یہ نظر آتی ہے، انہوں نے عمران خان کے اوپر ہی تنقید کرنا شروع کر دی. ہو جی عورتوں کی طرح قید تو آپ نے کاٹی ہے جناب. جب بھی ہوتا ہے آپ ضیاء الدین کے ڈاکٹر عاصم کے ہاسپٹل میں جا کر آرام فرماتے ہیں. آپ کے منسٹر ایسے بھی ہیں جن کے پاس سے شہد نکلتا ہے دارو کی جگہ پر. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یعنی وہ شہد تھا جی ہمارے پاس. چیف جسٹس نثار کا، آپ کو ثاقب نثار کا کیس موجود ہے. وہ بھی عجیب بادشاہ آدمی تھے کہ ایک منسٹر کے کمرے میں ہی جا کر آپ چھاپا مار رہے ہیں ضیاء الدین ہاسپٹل میں. نو، دیٹ واز ناٹ یور جاب. یا لڑکانے میں بھی آپ نے تھوڑا سا لمٹ کراس کرنے کی کوشش کی ہے. آئین کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ آئین میں جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں مقاصد کے لیے ہوئی ہیں. پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہے. مثال دیجیے مجھے آپ 18 سے لے کر آگے تک، یہ جو 27ویں تک آ جائیے آپ، 18 سے 27 تک، 28ویں لانی پڑ رہی ہے آپ کو. ظاہر ہے کہ آپ کو صوبے دینے ہوں گے. انڈیا کا آئین سمپل میجورٹی سے آپ امینڈ کر سکتے ہیں اور صوبے کریٹ کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے آئین جس نے اپنی بقا کو، اپنے ملک کو، اپنے بھارت کو بنا کے رکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے انہوں نے وہ آئین بنایا. موسٹ وائبرنٹ، پروگریسو اینڈ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن. ہمارے ہاں پرسنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ سیاستدانوں نے امینڈمنٹس کی ہے. یہ خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. آئین اس طرح نہیں بنتے، نہ اس طرح بنائے جاتے ہیں، نہ اس میں ترمیم کی جاتی ہے. بڑے بڑے جگادری ہم نے دیکھے جو آئین کے ایکسپرٹس ہیں، وہ بہت نمبر لے رہے تھے، بہت اپنے آپ کو پروموٹ، اسپیشلی ان پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی. فاروق نائک صاحب ہوں یا رضا ربانی صاحب ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. So this was all done not in the interest of the people of Pakistan. This was all amended constitution in their own personal interest. perpetual کرنے کے لیے اپنے آپ کو، کاروبار، اپنے اقتدار کو. پاکستان کے عوام کی خدمت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ سندھی ہوں، پنجابی ہوں، سرائکی ہوں. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بلوچی ہوں یا خیبر پختونخوا ہزارہ وال ہوں، پوٹھوہار کے لوگ ہوں. نو، ناٹ ایٹ آل. اس پر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے آپ کی کانسٹیٹیوشن کو. پرماننٹ کمیشن نہیں ہے آپ کے پاس جس کو اس مسئلے کو لے کر چلنا چاہیے. بہت شکریہ.